أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم وفرقان المجيد وهو أصدق الصادقين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین. صلوات بر محمد وعلیہ. حضرین محترم، جمعۃ المبارک کے اس پہلے خطبہ کے اندر جیسا حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے وہ لوگوں کہ جو ایمان لے کر آئے ہو تقوی الہی کو اختیار کرو، متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ. وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. لہذا ابتدائی میں اوصیکم عباد اللہ و نفسی بتقوی اللہ، اے بندگان خدا تقوی الہی کو اختیار کرو، متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ. یہ جنت آپ کے لیے سجائی گئی ہے، اعدت للمتقین. واجبات کی پابندی کرو اور حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچا لو. تقوی الہی کو اختیار کرو. مولا کائنات کے ماننے والے ہو، علی امام المتقین ہے. پرہیزگاری کو اختیار کرو کیونکہ ماہ رجب المرجب ہے اور کئی مناسبات ہیں. لہذا سب سے پہلے ماہ رجب المرجب کی مناسبت سے اور جو اس ماہ کے اندر ولادتیں ہیں فرماتے ہیں ان کی مناسبت سے آپ تمام کو ہدیہ تبریک کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. لہذا انہی میں سے رجب بہت بڑا مقام ہے. روایات کے اندر ہے کہ رجب شہر اللہ ہے. جس طرح ماہ رمضان کے بارے میں ہے اسی طرح رجب کے بارے میں بھی ہے کہ رجب شہر اللہ ہے. اور جنت کے اندر ایک خاص نہر ہے، اس کا نام بھی کیا ہے؟ رجب ہے، جو خاص فرماتے ہیں شہد سے زیادہ میٹھی ہے اور دودھ سے زیادہ سفید ہے. فرماتے ہیں ماہ رجب کے اندر اعمال انجام دینے والوں کے لیے خدا نے اجر کے طور پر رکھی. لہذا بہت مرتبہ ہے. یہ 2 مہینے واقعاً مقدمہ ہے. اپنے آپ کو آمادہ کریں ماہ رجب المرجب اور اسی طرح ماہ شعبان. اپنے آپ کو آمادہ کریں ماہ مبارک رمضان کے لیے. لہذا مناسبات جو ہے وہ کئی ہے. ایک تو حضرت علی اصغر علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہے. اس عظیم مجاہد ذکر کریں گے تذکرہ. اور اسی طرح تمام ائمہ اطہار، تمام اولیاء، تمام انبیاء، تمام رسل، تمام اوصیاء، ان کے جو ہدف اور مقصد کو کسی حد تک پورا کرنے والا. کیونکہ آج انقلاب کا دن ہے. آج 11 فروری ہے، یوم انقلاب اسلامی ہے. لہذا آج شہر اللہ ہے اور اس شہر اللہ کے دن تمام انبیاء کا ہدف کسی حد تک پورا ہوا. بیان کروں گا قرآن اور روایات سے. کلی طور پر امام زمانہ پورا کریں گے. پوری دنیا کے اندر، پورے جہان کے اندر وہ پرچہ میں اہل بیت لہرائیں گے. آل محمد کی حکومت ہوگی، عدل و انصاف کا دورہ ہوگا. وہ تو امام زمان کریں گے، لیکن اس کے ایک مقدمے کے طور پر دنیا جہان کو بیدار کرنے کے لیے ایک حقیقی الہی نظام قائم کیا خمینی بت شکن نے. ہمارے ہزارہا سلام ہو خمینی بت شکن کے اوپر، ان شہداء کے اوپر، ان قربانیاں دینے والوں کے اوپر جنہوں نے یہ انقلاب برپا کر کے ہمارا دنیا جہان کے اندر سر افتخار سے بلند کر دیا. الحمدللہ الحمدللہ کہ یہ ہمیں شرف حاصل ہوا. دنیا جہان کے پاس کتنی حکومتیں ہیں،
لیکن کہیں ظاہری اسلام کا بھی نام و نشان نہیں ہے۔ مومنین اس کے اوپر افتخار کریں۔ جو محمد و آل محمد نے حکم دیا، شریعت نے حکم دیا، اس کے مطابق وہاں علماء نے جو سمجھا قرآن و حدیث کے ساتھ اسی کے مطابق، وہاں علماء ہیں، عدالت کے اندر علماء ہیں، مین جگہوں پہ اصل رہبر معظم ہے، وہاں صدر کی کوئی حیثیت نہیں ہے، سپیکر کی کوئی حیثیت نہیں ہے، چیف جسٹس ہے۔ یہ تینوں قوتیں ہوتی ہیں کسی ملک کو چلانے کے لیے۔ قوہ مجریہ ہوتی ہے یعنی صدر، اور صدر کی جو کابینہ ہے، یا وزیر اعظم وزارتی حکومت ہو تو وزیر اعظم ہوتا ہے اور اس کی کابینہ ہوتی ہے، اور سپیکر جو اسمبلی کا مین ہیڈ ہوتا ہے، قوہ مقننہ اس کو کہتے ہیں۔ ایک قوہ مجریہ ہے جو حکومت چلانے والے ہوتے ہیں، ایک قوہ مقننہ ہے جو قانون بناتے ہیں اسمبلی کے اندر، اور ایک قوہ قضائیہ ہے یعنی عدالت، اور عدالت کا جو سربراہ ہے۔ یہ تینوں پھر رہبر معظم کے نیچے ہے۔ وہاں جو چیف جسٹس ہے سب سے بڑا، وہ آیت اللہ، اس کو بھی نامزد رہبر معظم کرتے ہیں۔ یہ اختیار فقط رہبر معظم کو ہے۔ ووٹ جو ہے وہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ ووٹ کی وجہ سے حکومت بنتی ہو، نہیں۔ ووٹ لے کر آ گیا تھا بنی صدر، اور امام خمینی نے آ کر اس کو جب دیکھا کہ یہ خیانت کار ہے تو اس کو ہٹا دیا امام خمینی علیہ الرحمہ نے۔ لہذا یہ فقط قبولیت ہے ووٹ دینا کہ یہ عوام آمادہ ہیں کہ ہم حکومت اسلامی کے جو قوانین ہیں اس کو قبول کرنے کے لیے ہمارے اوپر لاگو کریں، ورنہ ووٹ بھی ووٹ جیسے ہمارے ہاں ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہ تینوں، سپیکر ہو، صدر ہو یا چیف جسٹس ہے، چیف جسٹس کو رہبر معظم نامزد کرتے ہیں، اور سپیکر اور صدر یہ بھی رہبر کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ اگر رہبر معظم ان کی تائید کرے تو ان کی کوئی ویلیو اور حیثیت ہے، ورنہ کوئی ویلیو اور حیثیت نہیں ہے۔ لہذا اس پہلے خطبے کے اندر امام خمینی علیہ الرحمہ نے جو اپنا وصیت نامہ لکھا، عظیم الشان وصیت نامہ ہے، ہم نہیں سمجھتے، ہم درک نہیں کرتے، لیکن دشمن نے دقیق درک کیا۔ جب امام خمینی فوت ہوئے تو بی بی سی نے جو نشر کیا کہ یہ وہ ہستی ہے جو دنیا سے جا رہی ہے، اور جانے کے بعد قبر کے اندر بیٹھ کر بھی یہ اس ملک کے اوپر نظام اور حکومت قائم کرے گا، وہ جو نظام دے کے جا رہا ہے اسی کے مطابق حکومت کرے گا۔ لہذا امام خمینی علیہ الرحمہ نے جب اپنا وصیت نامہ لکھا تو وصیت نامے کے آغاز میں وہی مشہور و معروف حدیث جس کو حدیث ثقلین کہا جاتا ہے، انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا ابدا وانہما لن یفترقا حتی یاردا علی الحوض۔ یہ وہ پیغمبر کی حدیث ثقلین، ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، 8 سے زیادہ مقامات پہ پیغمبر نے بیان کی، اور یہ پیغمبر کا حقیقت میں وصیت نامے کی یہ حدیث تھی، اور امام خمینی نے اپنے وصیت نامہ کے اندر سرنامہ کلام اس کو قرار دیا، سب سے پہلے یہ لکھ کر اعلان کر دیا کہ میں نے جو کچھ پیش کیا ہے یہ پیغمبر کا دیا ہوا ہے، پیغمبر کے دین کو زندہ کیا ہے، پیغمبر کے دین کو لاگو کیا ہے، قرآن کو زندہ کیا ہے، جو اسلام پیغمبر دے کر گیا ہے اس کو کتابوں سے نکال کر جو دفن ہو چکا تھا معاشرے کے اندر عملی اور پریکٹی طور پر لاگو کیا ہے۔ لہذا وصیت کے اندر کہتے ہیں یہ امام خمینی علیہ الرحمہ، یہ حدیث ثقلین بہت مہم ہے، لہذا فقط اہمیت دلانے کے لیے کہ امام کیوں اس کو ابتدا میں لے کر آئے، یہاں فرماتے ہیں یہ امام کے جملے ہیں، تبرک حاصل کریں، یہ جملہ سنیں، یہاں یہ نقطہ بھی بیان کر دینا ضروری ہے۔ امام فرماتے ہیں، امام خمینی علیہ الرحمہ، کہ حدیث ثقلین تمام مسلمانوں کے درمیان بطور متواتر نقل ہوئی ہے، متواتر یعنی اتنی زیادہ نقل ہوئی ہے کسی کے لیے انکار کی گنجائش نہیں ہے، علم اور یقین حاصل ہو جاتا ہے۔ اور اہل سنت کی کتابوں سیاستہ سے لے کر دیگر کتابوں تک
مختلف الفاظ اور متعدد مقامات پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث ثقلین بیان کی ہے. اور یہ حدیث شریف توجہ کریں اس جملات کی طرف تمام انسانوں کے اوپر اور خاص طور پر تمام مسالک و مذاہب کے پیروکاروں کے اوپر مسلمانوں کے اوپر قاطع حجت ہے. تمام مسلمانوں کے اوپر جن پر حجت تمام ہو چکی ہے. کل قیامت کے دن ان سے پوچھا جائے گا بتاؤ تم لوگوں نے قرآن اور اہل بیت کے ساتھ تمسک کیا ہے یا نہیں کیا. تمام انسانوں کو اور خصوصاً مسلمانوں کے اوپر یہ حدیث ثقلین حجت تمام کر رہی ہیں. ہر ایک کو جواب کل قیامت کے دن خدا کی بارگاہ میں دینا ہے کہ ہم نے قرآن اور اہل بیت کے ساتھ تمسک کیا ہے یا نہیں دیا. پھر کہتے ہیں اگر ناواقف جہلوں کے لیے بالفرض کوئی عذر کی گنجائش باقی ہو تو مذاہب کے علماء کے لیے قطعی کوئی گنجائش نہیں ہے. تمام مذاہب کے علماء جو آگاہ لوگ ہیں اس کو حدیث ثقلین کا جواب دینا پڑے گا. لیکن ایک انتہائی افسوس چاہے ہم ہوں یا دوسرے مسلمان ہوں, دوسرے مسلمانوں نے قرآن کا نعرہ لگایا اور اہل بیت کو چھوڑ دیا. ہم نے اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کا نعرہ لگایا اور قرآن کو اس طرح سے تمسک نہیں کیا. اور یہ بھی نعرے کی حد تک ہے, حقیقت میں انہوں نے بھی قرآن کا نعرہ لگایا, ہم نے بھی اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کا نعرہ لگایا. نہ انہوں نے قرآن کے ساتھ تمسک کیا نہ ہم نے اہل بیت کے ساتھ تمسک کیا. حقیقت ہے مومنین یہی ہے. قرآن بھی کل فریاد کرے گا خدا کی بارگاہ میں اور اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام بھی فریاد کریں گے. قرآن کس لیے نازل ہے؟ انہوں نے دوسرے مذاہب کے لوگوں نے قرآن کو ذریعہ بنایا فاسق فاجر حکمرانوں کے کاموں کی توجیہ کے لیے, اس کی ان کے حق میں فتویٰ دینے کے لیے. بنی عباس بنی امیہ جتنے حکمران آئے, اور دوسرا قرآن کو محجور کر دیا گیا. میں پوچھتا ہوں مومنین بتاؤ خدا نے قرآن کیوں نازل کیا؟ کیا اس لیے نازل کیا کہ کوئی مومن مسلمان فوت ہو جائے تو ہم فقط اس کے ختم میں قرآن خوانی کرنا شروع کریں؟ کیا مردوں کے لیے قرآن نازل ہوا تھا؟ کیا زندوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں اس کا؟ یہ تو قرآن قانون کی کتاب ہے, قانون کی. یہ قرآن اس لیے نازل ہوا ہے تاکہ تجھے یہاں سے اٹھا کر انسانیت کی معراج تک پہنچا دے. یہ قرآن اس لیے, یہ قانون ساز کتاب ہے, یہ انسانیت کی کتاب ہے, یہ زندوں کے لیے کتاب ہے نہ مردوں کے لیے کتاب ہے. لیکن ہم نے مردوں کے لیے مختص, اگرچہ پڑھنے سے مردے کے لیے ثواب ہوتا ہے, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے, لیکن یہ انسانیت ساز کتاب ہے. قرآن کے اوپر بھی عمل نہیں کیا گیا, لہذا قرآن کو فقط اس لیے قرآن سے قانون نہیں لیا کہ قرآن سے قانون لے اور معاشرے کے اوپر اس کو لاگو کیا جائے. اور دوسرا بھی افسوس ہے کہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کو بھی ہم نے فقط اپنی خوشی کا وسیلہ سمجھا. اہل بیت کے فضائل سنتے ہیں خوش ہو جاتے ہیں, ان کی دکھ تکلیفیں مصائب سنتے ہیں رونا شروع کر دیتے ہیں. یہ واقعا زندہ ضمیر کی علامت ہے, یہ محبت کی علامت ہے. لیکن اہل بیت خدا نے اس لیے نہیں بھیجے تھے, خدا نے امام اس لیے نہیں بھیجے کہ ہماری منتیں پوری ہوں, ہماری خواہشات پوری ہوں. ہمیں قرضہ نہیں ملتا لہذا قرضہ مل جائے, پیسہ مل جائے, درہم و دینار مل جائے, بینک بیلنس مل جائے, یا اولاد نہیں ملتی تو اہل بیت کے ذریعے سے اولاد مانگنا شروع کر دیں, یہ اولاد بھی ملتی ہے. نوکریاں نہیں ملتی تو اہل بیت کے واسطے سے یہ ساری چیزیں حاصل کریں, یہ ملتا ہے سب کچھ. لیکن بتاؤ خدا نے ائمہ اہل بیت کو معصومین کو کیوں بھیجا معاشرے کے اندر؟ کیا یہ مقصد تھا؟ جیسے انہوں نے قرآن کو چھوڑا, ہم نے بھی فقط نعرے کی حد تک اہل بیت کے فضائل کے لیے. خدا نے ائمہ کو امام بنایا ہے, معصومین کو حجت بنایا ہے, رول ماڈل بنایا ہے, آپ کے لیے اسوہ بنایا ہے. آپ نے ائمہ کی زندگی کو دیکھ کر اپنے آپ کو ڈھالنا ہے, اس لیے خدا نے بھیجا ہے. یہ امام جماعت
یہ ایک نمونہ ہے اس امام کا. یہ جماعت کا امام ہے اور وہ کیا ہے؟ کائنات کے امام ہے. کائنات کے. آپ کیا کرتے ہیں یہاں جماعت میں؟ جب امام جس حالت میں امام رکوع میں ہو تو آپ کیا کرتے ہیں؟ رکوع میں جاتے ہیں. امام قیام میں ہو آپ قیام میں جاتے ہیں. امام سجدے میں ہو، یعنی جیسا امام جماعت کرے آپ نے ویسا کرنا ہے. یہ ہے جماعت کا امام اور وہ ہے کائنات کے امام. کائنات کا امام ہے، یعنی اپنے آپ کو ڈھالیں. آج افسوس، سیرت اہل بیت، کردار اہل بیت، عمل اہل بیت یہ ہمارے ہاں نہیں پایا جاتا. نہ ہم نے خود اختیار کیا ہے، نہ گھروں کے اندر نافذ ہے، نہ اولاد کو آمادہ کیا ہے، نہ خواتین کے اندر ہے. لہذا اہل بیت کو اپنی خواہشات کے لیے ایک وسیلہ اور ذریعہ قرار دیا. لہذا اب وہ وصیت نامے کے توجہ کریں. یہ عظیم الشان انقلاب جو کروڑوں ذی قدر انسانوں، ہزاروں زندہ جاوید شہیدوں اور زندہ شہید جان بازوں کی زحمتوں کا اثر ہے. جان بازیں یعنی ایک تو کثیر تعداد قربانیاں دی اس انقلاب کے اندر. بعض زخمی ہوئے، بعض کے عضو و اعضاء ضائع ہوئے. فرماتے ہیں ریڑھ کی ہڈی ہے، بازو ہے، ٹانگیں ہیں، مختلف کیا ہیں، ان کو جان بازے کہا جاتا ہے. اور دنیا کے کروڑوں مسلمان مستضعفوں کی امید کا مرکز انقلاب اسلامی ایران. اس کی اہمیت اور عظمت اتنی زیادہ ہے جس کا صحیح اندازہ لگانا قلم اور بیان کے بس سے باہر ہے. میں روح اللہ الموسوی الخمینی، امام خمینی فرما رہے ہیں، خداوند متعال کے عظیم کرم سے مایوس نہیں ہوں اور میرے اس پرخطر سفر کا زاد راہ اس کریم مطلق کی کرم سے میری وابستگی ہے. یہ وصیت نامہ لکھ رہے ہیں. میں ایک حقیر طالب علم. کون کہہ رہا ہے؟ دنیا جہان کا سب سے بڑا مرجع. دنیا جہان میں سب سے زیادہ امام خمینی کی تقلید تھی. یا آیت اللہ ابو القاسم خوئی، یہ بزرگان جانتے ہوں گے، ان کی تقلید تھی پوری دنیا کے اندر، یہی مرجع تھا. لیکن کیا کہہ رہے ہیں؟ میں ایک حقیر طالب علم. ہم دو لفظ پڑھ جاتے ہیں یہی پاکستان کے اندر. دیکھیں علامہ کی شکل و صورت دیکھیں، داڑھی چٹ ہوگی بالکل اور پیچھے سے اتنے بال جس طرح گت ڈال سکتے ہیں اور علامہ بنے ہوئے. طالب علم ہے تو اپنے آپ کو علامہ، حجت الاسلام. خمینی یہ بت شکن جیسی ہستی اپنے آپ کو میں ایک حقیر طالب علم کی حیثیت سے جو دیگر برادران ایمانی کی طرح اس انقلاب، اس کی بقا، اس کے ثمرات، اس کے زیادہ سے زیادہ بارور ہونے سے امید لگائے ہوئے ہیں، موجودہ اور آئندہ نسلوں سے وصیت کرتا ہوں. یہ چند باتیں وصیت کے طور پر. ہم سب کو معلوم ہے کہ یہ عظیم انقلاب جس نے عظیم ایران کو عالمی لٹیروں اور ستم گروں کی دسترس سے دور رکھا ہے. وہاں پتہ ہے آپ کو، یہ ایران تمام دنیا کی بدماشی کا اڈا تھا. جس نے حرام کرنا ہوتا تھا ایران کے اندر آتا تھا، اور وہ امریکہ اور جتنے ظالم فاسق فاجر طاقتیں ان کی ایک کلونی تھی. جو کرنا ہوتا تھا کوئی پوچھنے کے لیے، وہاں ایرانیوں کی حیثیت ایک حیوان سے بدتر تھی. جس طرح آج ہماری صورتحال ہے کہ امریکی یہاں کر قتل و غارت کرتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، آرام سے ان کو باعزت چھوڑ دیا جاتا ہے، جہاز فراہم کیے جاتے ہیں. وہاں بھی یہی صورتحال تھی. ستم گروں کی دسترس سے دور کر دیا. خداوند عالم کی غیبی تائیدات ہی سے یہ کامیاب ہوا. یہ متوجہ رہیں، یہ خدا کی خاص عنایت تھی، امام زمان کا خاص لطف تھا اور تعاون تھا جس کی وجہ سے یہ کیا ہے، کامیاب ہوا. اگر خداوند عالم کا دست توانا نہ ہوتا تو ممکن نہیں تھا کہ 36 ملین اس وقت، آج تقریباً 80 ملین کے آپ کہہ سکتے ہیں، 40 اور باتیں اس وقت کیا ہے 4 کروڑ آبادی تھی، آج 7-8 کروڑ آبادی ہے. ایسے پرخطر حالات میں کامیاب ہو جاتی جبکہ اسلام اور علماء مخالف پروپیگنڈا خاص طور پر ان آخری 100 برسوں میں بہت زیادہ تھا. ہر طرح کا جو کر سکتے تھے اس انقلاب کو روکنے کے لیے ہر طرح کی صورتحال جو ہے وہ استعمال کی تاکہ یہ انقلاب کامیاب نہ ہو. لیکن خصوصی خدا کا لطف تھا، عنایت تھی، اہل بیت کی مدد تھی اور خصوصاً امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کا
لطف و کرم تھا اور یہ دنیا جہان کو ایک نمونہ پیش کرنا تھا جس کی وجہ سے یہ انقلابی اسلامی ایران کامیاب ہو گیا. بیان کروں گا دوسرے خطبے کے اندر کیونکہ یہ وصیت نامہ ہے امام کا, اور اس کے اندر کبھی ہم نے بھی یہ کیا کہ افتخار کریں. یہاں 12 سے 14 مقامات پر امام خمینی افتخار کرتے ہیں. یہ ہمارا افتخار ہے کہ ہم علی کے شیعہ ہیں. یہ ہمارا افتخار ہے کہ نہج البلاغہ ہماری کتاب ہے. میں بیان کروں گا, فقط آخری جملے. امام جو ہے کہتے ہیں تمام مسلمانوں کا وظیفہ, تمام لوگوں سے میری یہ وصیت ہے, خدائے متعال کی یاد کے سہارے معرفت نفس, خود کفالت اور مکمل استقلال و آزادی کی طرف آگے بڑھیں. خدا آپ لوگوں کے ساتھ ہے. اگر آپ لوگ خدا کے خدمت گزار رہیں اور اسلامی ملک کی ترقی و سربلندی کے لیے تعاون کے جذبہ کو آگے بڑھاتے رہیں تو میں ملت عزیز میں جس بیداری, ہوشیاری, احساس ذمہ داری, فداکاری اور راہ حق میں استحکام اور ثبات قدم کو دیکھ رہا ہوں, اس امید کے ساتھ کہ خداوند متعال کے فضل سے یہ انقلاب پوری دنیا کے اندر پھیلے گا اور مقدمہ بنے گا اس جہانی انقلاب امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کا. توجہ کریں, یہ آخری جملہ امام کہہ رہے ہیں, میں سکون دل, مطمئن قلب, مسرور و شادماں روح اور فضل خدا کی امیدوار ضمیر کے ساتھ آپ بہن بھائیوں کی خدمت سے رخصت ہو کر مقام ابدی کی جانب سفر کر رہا ہوں. کتنا زیادہ امام نے افتخار کیا. جملات فقط جو ہے وہ آپ کو کہا 12 سے لے کر 14 مقام پر کہ میں فخر کرتا ہوں, میں افتخار کرتا ہوں. بار بار جو ہے وہ اس کو ذکر کر رہے ہیں. فقط چند ایک کیا ہے جملات جو ہے وہ یہاں پر ذکر کرتے ہیں. ہمیں فخر ہے کہ ہم اس مذہب کے پیروکار ہیں جس کی بنیاد خدا کے حکم سے رسول نے ڈالی. یہ آپ کو افتخار ہے. دوسرے مذہب کے جو سربراہ ہیں, کوئی 80 سال بعد پیدا ہوا ہے, کوئی 100 سال بعد پیدا ہوا ہے, کوئی 120 سال بعد پیدا ہوا ہے, کوئی اس سے بھی زیادہ بعد میں. چاروں امام, ہم جس امام سے دین لیا ہے اس نے رسول خدا کی گود میں پروان چڑھا. فرماتے ہر قسم کی قید و بند سے آزاد خدا کے بندے, امام کہہ رہے امام خمینی ہے, بندے امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام کو سب کچھ پیغمبر نے سونپا. ایک اور ہمیں فخر ہے کہ نہج البلاغہ جو قرآن کے بعد مادی و مانوی زندگی کا عظیم ترین دستور ہے اور انسانوں کی آزادی بخشنے والی اعلیٰ ترین کتاب ہے, وہ ہمارے امام معصوم کی کتاب ہے. آپ کو افتخار ہونا چاہیے. آج اقوام متحدہ کے اندر لوگوں نے اپنی کتاب پیش کی جس کو کہتے ہیں قرآن کے بعد سب سے بڑی کتاب ہے, کوئی اس کے اوپر ثبوت نہیں ہے. اور ادھر نہج البلاغہ نہیں, نہج البلاغہ کا ایک خطبہ مالک اشتر کے نام جو مولا کائنات نے حکومتی دستور دیے انہوں نے بھی پیش کیا. کسی اہل بیت کے چاہنے والے نے یہ بھی پیش کر دیا. اقوام متحدہ نے جب انہوں نے دیکھا تو ان کی ٹھکرا کر کہا علی کی ہستی ہے جو آج دنیا کو کمال تک پہنچا سکتی ہے. لہذا ہمیں افتخار کرنا چاہیے. توجہ کریں, ہمیں فخر ہے. امام خمینی کہہ رہے ہیں کہ ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام, علی ابن ابی طالب سے لے کر منجی بشریت یعنی امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام تک, جو خدائے قادر کی قدرت و توانائی سے زندہ ہیں اور تمام امور کے نگران ہیں, یہ ہمارے امام ہیں. ہم فخر کرتے ہیں کہ حیات بخش دعائیں اتنی زیادہ, جس کو قرآن سائد کہتے ہیں, وہ دعائیں جو آپ کو خدا کے ساتھ راز و نیاز کر کے کمال خدا تک پہنچنے کی توفیق دیتی ہیں. فرماتے ہیں یہ دعائیں کس سے ہیں؟ یہ ائمہ معصومین سے. اب ان کی دعائیں پڑھیں اپنی معصومی کا. میں چیلنج سے کہتا ہوں, صحیفہ کاملہ, صحیفہ سجادیہ کا ایک جملہ دے کے اور ان کی دعائیں لکھی, دعائیں نادیہ, درود تاج, جس طرح ایک اناڑی بیٹھ کر بنا رہا ہو جسے پتہ ہی نہ ہو کہ خدا کے سامنے کس طرح راز و نیاز کر رہا ہے. انہیں کیا معلوم
لہذا اہل بیت کے وہ جو خدا کے رازوں کو جانتے ہیں، خدا کے کس لفظ کو کس مقام پر پکارنا ہے، کہاں کہنا یا علیو یا عظیم یا غفور و یا رحیم، یا یہ دعائیں رجب دیکھیں عظیم الشان واقعہ کیا ہے، جملات ہیں، اس کو پڑھیں جو ہے۔ لہذا یہ افتخار ہے، امام فرماتے ہیں ہمیں ناز ہے، ہمیں افتخار ہے کہ ائمہ کی مناجات شعبانیہ، حسین ابن علی کی دعائے عرفات 9 ذی الحج کو پڑھی جاتی ہے، پابندی کریں۔ صحیفہ سجادیہ اور زہرہ مرضیہ کی صحیفہ فاطمہ، عظیم ترین کتابیں، شاید ہمیں نام بھی یاد نہ ہو، پوچھے مومنین۔ امام فرماتے ہیں ہمارے افتخار ہے کہ باقر العلوم جیسا امام، امام محمد باقر ہمارے امام، جس کی معرفت دنیا جہان کے سوائے انبیاء اولیاء اور خدا کے کسی کے لیے ممکن نہیں ہے کہ باقر العلوم کی معرفت حاصل کر سکے۔ ہم افتخار کرتے ہیں کہ ہمارا مذہب جعفری ہے، اس میں شرمانے کی بات نہیں۔ اب جس دفتر میں ہیں، جہاں پر ہیں، افتخار کریں، فخر کریں۔ امام کریں میں فخر ہے کہ ہمارا مذہب جعفری ہے، ہماری فقہ ایک بے قرار سمندر ہے۔ اس مذہب کے آثار میں سے ایک اثر فرماتے ہیں ہمیں اپنے تمام معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر فخر ہے، اور ان کی اطاعت کا عہد کیے ہوئے ہیں۔ جس کے اوپر زیادہ تاکید کر رہے ہیں وہ ہے آزاداری کے اوپر، آزاداری کو زندہ کریں مومنین، آزاداری کو زندہ کریں۔ یہ آزاداری ہے جو دنیا کو نجات دے سکتی ہے، حقیقی آزاداری، کیونکہ وہ بہت بڑا رائٹر اس انقلاب سے پہلے وہاں تہران میں تھا، اس نے دیکھا یہ کرتے تو یا حسین ہیں لیکن تضاد کا شکار ہیں، جیسے آج ہم تضاد کا شکار ہیں، یا حسین کریں اور پھر کسی طاغوت کو برداشت کریں، یہ دونوں چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی حقیقی معنی میں۔ حقیقی حسین کا عزادار ہو، اہل بیت کا عزادار ہو، وہ کسی فاسق فاجر کو قبول نہیں کر سکتا۔ وہ عزادار امام خمینی کی طرح بنتا ہے، حقیقی عزادار۔ وہ عزادار سید حسن نصر اللہ کی طرح بنتا ہے، وہ حقیقی عزادار رہبر معظم سید علی خامنائی کی طرح بنتا ہے۔ لہذا عزاداری کو حقیقی معنی میں زندہ کریں۔ وقت نہیں ہے میں کئی چیزیں جو ہے نقل کرتا، لہذا ہم انقلاب کو سمجھیں۔ دوسرے خطبے میں زیادہ بعض چیزوں کی کیا وضاحت کروں، سمجھیں، معرفت حاصل کریں، اور ولایت فقیہ کو سمجھیں۔ مختصر اردو میں کتاب ترجمہ کیا گیا ہے، امام خمینی کی کتاب ہے ولایت فقیہ یا حکومت اسلامی، اس کو پڑھیں۔ ولایت فقیہ، آج تعجب کرتے ہیں جس طرح امام زمان آئیں گے حقیقی پیغمبر کے دین کو زندہ کریں گے، لوگ تعجب کریں گے کہ یہ نیا دین لے کر آیا، نیا دین، کیونکہ پیغمبر کے دین کو۔ لہذا آج یہ ولایت فقیہ کہاں سے آئی؟ ولایت فقیہ کہاں سے آئی؟ یہ کتاب پڑھے، امام خمینی فرماتے ہیں روایات سے جو حاصل ہوتا ہے یہ ولایت فقیہ بدیہات میں سے ہے، ایسی واضح چیز ہے، دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سورج کی طرح آیاں و آشکار ہے۔ کوئی آپ کو ابھی اٹھ کر کہے کہ ثابت کرو دن ہے یا نہیں ہے، اس کا علاج کرایا جائے۔ میں نے پچھلے دفعہ نقل کیا تھا کہ سب سے بڑے دنیا جہان کے فقیہ صاحب جواہر الکلام کہتے ہیں کہ جو کہف ولایت فقیہ کو تسلیم نہیں کرتا حقیقت میں لم یشم راحیت الفقہ، اس نے فقہ کی بو تک نہیں لی، فقہ کی الف بے کا بھی اسے پتا نہیں ہے۔ خداوند متعال حقیقی معنی میں ہمیں انقلاب اسلامی ایران کو سمجھ کر اور یہ انقلاب پوری دنیا کے اندر متعارف کرانے کی توفیق عطا فرمائے، کیا تاکہ یہ انقلاب مقدمہ بنے امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ کما ہوا اہلہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيد المرسلين وشفيع المذنبين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وعلى إمام المسلمين وقائد الغر المحجلين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه وآله وعلى سيدة نساء العالمين وبزعة خاتم النبيين سيدتنا فاطمة بنت رسول اللہ صلوات اللہ علیہا وعلی الحسن المجتبی والحسین الشہید بکربلا وعلی ابن الحسین ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد وموسیٰ ابن جعفر وعلی ابن موسیٰ ومحمد ابن علی وعلی ابن محمد والحسن ابن علی علیہم الصلاة والسلام اللہم صل علی مولانا صاحب الزمان الذی یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا صلوات ور محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون صلوات بر محمد لہذا مومنین کو مجدد کیونکہ ماہ رجب المرجب ہے بہت عظیم مہینہ ہے شہر اللہ ہے شہر ولایت اور امامت ہے اور اس کی ترتیب دیکھیں یعنی پہلے ماہ رجب المرجب پھر شعبان المعظم اور پھر ماہ مبارک رمضان ماہ رجب شہر اللہ بھی ہے لیکن جو مشہور ترین ہے یہ امامت اور ولایت علی کا مہینہ ہے شعبان پیغمبر فرماتے ہیں شعبان شہری شعبان میرا مہینہ ہے اور ماہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے شہر اللہ ہے مقصد کیا ہے یعنی ماہ رجب المرجب کی دعا و مناجات و اعمال و نماز و روزے ان سے فائدہ اٹھاتے اٹھاتے تم پیغمبر کے ماہ شعبان میں داخل ہو اور ماہ شعبان کے فضائل و کمالات و مناجات و دعاؤں اور عبادات و روزے سے فائدہ اٹھا کر اپنے آپ کو کمال تک پہنچاتے ہوئے تم خدا کے دسترخوان پہ مہمان بن جاؤ ماہ رمضان قد دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ ماہ رمضان کے اندر شہر اللہ ہے اللہ کا مہینہ ہے جس میں تم خدا کے مہمان ہوگے اور خدا تمہارا میزبان ہوگا ابھی سے اپنے آپ کو آمادہ کرو اس مہمانی خدا کے لیے لہذا ماہ رجب المرجب اور اس کے اندر جو ولادتیں ہیں اور فرماتے ہیں اسی طرح یہ انقلاب اسلامی عظیم یہ شہر اللہ کا دن آج 11 فروری واقعاً افتخار کریں آج بہت خوشی کا دن ہے اور حضرت علی اصغر وہ مجاہد جس نے اس وقت کی یزیدیت کو شکست دی اور آج بھی حضرت علی اصغر کے پیروکار دنیا جہان کو شکست دے رہے ہیں میں بیان کروں گا بذات خود کیا ہے لہذا اس کی وجہ سے آپ تمام مومنین کو خصوصاً مقام معظم راہبری اور بالاخص
وقت کے امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ہدیہ تبریک و تہنیت و مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ انقلاب کیونکہ مرکز انقلاب ہے خمینی بت شکن کی ہستی۔ وہ جو کہتے ہیں ائمہ کی معرفت کی بات کرتے ہیں، ائمہ کی علم کی بات کرتے ہیں، اور میں ان کو دعویٰ دیتا ہوں یہ ائمہ کا غلام ہے، پیروکار ہے ان کا۔ آؤ تم امام خمینی کی عظمت کو درک کر لو، امام خمینی کے علم کو درک کر لو، امام خمینی کے تقویٰ کو، مرتبہ کو، عبادات کو اگر سمجھ جاؤ تو پھر ائمہ کی طرف جانا۔ امام خمینی کا مقام کیا ہے؟ فرماتے ہیں اسی وجہ سے بہت عظیم ہستی، اس واقعہ دنیا جہان کا مجاہد شہید باقر الصدر جیسی ہستی، انہوں نے فرمایا تھا ذوبوا فی الخمینی کما ذابا ہوا فی الاسلام۔ شہید باقر الصدر دنیا کا واقعا ایک بہت عظیم ترین انسان، علمی سکالر آپ کہہ سکتے ہیں۔ 50 سال سے پہلے ان کو شہید کر دیا گیا، اور 50 سے زیادہ ان کی کتابیں ہیں عربی کے اندر، ایک ایک کتاب کئی جلدوں کے اندر ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں جو دین کو گہرائی میں سمجھتا ہے کہ ذوبوا فی الخمینی کما ذابا ہوا فی الاسلام، خمینی میں ضم ہو جاؤ جس طرح وہ اسلام میں ضم ہو گیا ہے۔ لہذا تمہیں کیا معلوم الخمینی وما ادراک ما الخمینی، خمینی کیا ہے، تمہیں کیا معلوم خمینی کیا ہے؟ مولا کائنات فرماتے ہیں قیمت کل امرئ ما یحسنو، یا قیمت کل امرئ علی قدر ہمت ہی، ہر شخص کی قدر و قیمت اس کے کام کی وجہ سے ہے، اس کی ہمت کی وجہ سے ہے۔ جس طرح آل محمد کو کسی اور کے ساتھ قابل مقایسہ نہیں ہے کوئی بھی، نہج البلاغہ میں لا یقاسو بے آل محمد من حاضل امت احد، اس پوری امت میں کسی کا آل محمد کے ساتھ قیاس نہ کیا کرو۔ لہذا یہی کہتا ہوں محمد کی عظمت پہ بلند تر صلوات۔ لہذا فقہا کا بڑا مقام ہے، مراجع عظام کا بڑا مقام ہے، مجتہدوں کا بڑا مقام ہے، لہذا خمینی کے ساتھ قابل مقایسہ نہیں ہے۔ جائیں 1400 سال میں خمینی بت شکن نے جو کام کیا، کسی کا اتنا کام دکھائیں مجھے، اتنا کام۔ لہذا 2500 سالہ پیغمبر سے پہلے کی اس 2500 سالہ سلطنت کو ویران کر کے، جو اس وقت کی سپر پاور تھی کیسر و کسریٰ دنیا جہان کے اندر، وہاں پر آل محمد کا پرچم لہرانا یہ خمینی بت شکن کا کمال ہے۔ لہذا اور اسی وجہ سے آپ کو پتہ وہ دین جو کتابوں میں دفن ہو چکا تھا، شاہ ولی اللہ دہلوی نے کسی حاکم حکمران کو اسلام کی دعوت دی کہ تم اسلام قبول کرو، تو اس نے آگے مذاق اڑایا کہ کس اسلام کی بات کرتے ہو، کہاں ہے وہ اسلام؟ کہیں دنیا جہان میں کسی کونے خدرے میں آپ دکھا سکتے ہو؟ کہیں نافذ ہے، اس کا وجود ہے؟ اب وہ شرمندہ ہوا شاہ ولی اللہ دہلوی۔ لیکن یہ امام خمینی علیہ الرحمہ اس وقت کی سپر پاور روس کے صدر گورباچوف کو اور وہ مجاہد عظیم آیت اللہ العظمیٰ جوادیہ عاملی کو بھیجا کہ اگر تمام یورپ ایک طرف ہو تو یہ تنہا ان کو اس علمی حوالے سے شکست دے سکتا ہے، اور اسے کہا کہ اگر تو نجات چاہتا ہے تو اسلام کے دامن میں آ جا۔ کہا میں ابھی سے کمیونزم کی پسلیاں ٹوٹنے کی آواز سن رہا ہوں، تیرے حصے بکھرے ہو جائیں گے، ٹوٹ جائے گا۔ اس وقت کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، لیکن آج کیا ہوا؟ کہاں گئے کمیونزم؟ امام نے کہا تھا آج کے بعد یہ عجائب گھروں میں ملے گا، یہی ہوا جو کچھ امام خمینی نے کہا۔ لہذا ولایت علی کو لہرایا، لہذا مقام اور منزلت بہت زیادہ ہے۔ دنیا جہان نے یریدون لیطفئوا نور اللہ، چاہتے تھے کہ اللہ کے اس نور کو بجھا دیں، بے افواہم اپنے منہ کی پھونکوں کے ساتھ۔ واللہ متمم نورہ، خدا کی ذات ہے جو اپنے نور کو مکمل کرنے والا ہے۔ ولو کرہ الکافرون، اگرچہ کافر اس کو ناپسند کرتے ہیں تو کرتے رہیں، انشاءاللہ یہ پرچم جو خمینی بت شکن نے لہرایا ہے یہ جائے گا امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں میں۔
اور یہ پوری دنیا کے اندر آل محمد کی حکومت ہوگی. اور وہ قرآن کی آیت جو ایک مقام پہ نہیں، دو مقام پہ نہیں، 3 مقام پہ، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون ولو کرہ الکافرون، یہ پرچم لہرائے گا اور تمام دنیا جہان کے اندر دین اسلام کا غلبہ ہوگا اور امام زمان کی حکومت ہوگی. لہذا ہمیں چاہیے، لہذا شہید مطہری علیہ الرحمہ نے بیان کیا کہ امام خمینی کی کامیابی کا سبب 4 طرح کے ایمان ہے. پہلے کا آمنا بے رب ہی، واقعا رب کی ذات کے اوپر کمال ایمان رکھتا تھا خمینی بدشی کا. پھر فرمایا آمنا بے ہدف ہی، جو اپنا ہدف اور مقصد بنایا اس کے اوپر بھی کمال اعتقاد و ایمان تھا. فرماتے آمنا بے طریقے ہی، اور اس مقصد تک پہنچنے کا جو ذریعہ اور راہ اپنایا وہ بھی دین آل محمد کے تحت. بعض لوگ ہوتے ہیں مقصد صحیح ہو وہ طریق راستہ جو اختیار کریں، نہیں. پھر کہا آمنا بے ملت ہی، اور اعتقاد تھا کہ یہ ملت میرا ساتھ دے گی. ملت نے قربانیاں دی ایک ایک میدان پہ، میدان یالا، آج میدان شہدائے، ہزاروں وہاں مومنین کو، بچوں کو، خواتین کو شہید کیا گیا. اور اس کے بعد امام نے فتویٰ دیا جب اس یحییٰ بختیار نے مارشل لا لگا کے تہران شہر اور 14 اور شہروں میں کرفیو لگا کر اعلان کر دیا کہ جو باہر نکلے گا اسے گولیوں سے بھون دیا جائے. امام نے فتویٰ دیا، حکم دیا کہ اس کے بعد گھر میں رہنا حرام ہے. گھر میں رہنا حرام ہے. یہ ایک ایسی چیز تھی، اس پہ علماء پریشان تھے، بڑے بڑے مجاہد علماء، آیت اللہ تالقانی، سارے علماء ان کے پاس اکٹھے ہو کر آئے اور بار بار کہہ رہے تھے آپ امام سے کہیں یہ واپس لے لے، اس کو واپس لے لے، باہر نکلیں گے ہزاروں لوگ مارے جائیں گے. آیت اللہ تالقانی بہت عظیم مجاہد ہے جس کو بہت شکنجے دیے گئے زندان کے اندر، لیکن امام خمینی کا ساتھ نہیں چھوڑا، ہمیشہ حق کا پرچم بلند کیا. یہ گئے امام کے پاس، بار بار جب اصرار کیا تو امام نے یہی کہا آیت اللہ تالقانی یہ میرا حکم نہیں کسی اور کا حکم ہے. لہذا اسی وجہ سے آپ توجہ کریں، دنیا جہان کے اندر یہ ہمارا افتخار ہے. وہ سلیمان رشدی ملعون جس نے پیغمبر کی توہین کی، وہ شیطانی آیات لکھی، دنیا جہان کے کہاں گئے مفتی؟ وہ جو مفت سے مفتی بنے ہیں کسی نے فتویٰ نہیں دیا. یہ افتخار ہے ہمارے امام اور رہبر امام خمینی نے اس کے واجب القتل ہونے کا فتویٰ دیا اور یہ کہا کہ کاش میں جوان ہوتا میں جا کر خود اس کو واصل جہنم کرتا، اور کئی کروڑوں روپے انعام رکھا. جب دنیا کی طرف سے بہت پریشر ڈالا گیا کہ یہ فتویٰ واپس لیا جائے تو وہاں سے مجاہد اٹھے، وہاں ایران کے اندر انہوں نے کہا جتنا انعام رکھا ہوا ہے ہم اس کو ڈبل کرتے ہیں. آغا ہاشمی رفسنجانی بار بار امام کے پاس آ رہے تھے، یہی کہتے تھے کہ آپ یہ فتویٰ واپس لیں، اصرار کر رہے تھے. امام نے کہا کیا ہوگا؟ میں اگر واپس نہ لوں کا سفارت خانے بند ہو جائیں گے، یہ سفیر واپس بلا لیں گے، پھر کیا ہوگا؟ کہ یہ سب کچھ بائیکاٹ کر دیں گے، سوشل بائیکاٹ ہوگی، نہ برآمدات جا سکیں گی، نہ باہر سے کوئی چیز درآمد. اچھا اور کیا ہوگا؟ کہ ہو سکتا ہے دوسرا حملے کریں، پھر کیا ہوگا؟ کہ ایران ختم ہو جائے گا. سنے خمینی بت شکن کا جملہ، امام نے کہا بنا نیست ایران بے ماند، بنا است اسلام بے ماند. بنا نہیں ہے کہ ایران بچ جائے، ہم اسلام کو بچانے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں. لہذا وہ توحید، جب امام خمینی سے پوچھا آپ کے پاس کیا چیز ہے، وقت نہیں ہے واقعہ آج رات مومنین شرکت کریں، یہاں جشن ہوگا اور جشن انقلاب بعد از مغربین شرکت کریں، اپنے ایمان کا جو ہے وہ اظہار کریں. جب خمینی بت شکن سے پوچھا گیا کہ آپ کے پاس کیا چیز ہے، وہاں شاہ ایران اس وقت کی سپر طاقت، امریکہ کی سپورٹ، رشیا کی سپورٹ، تمام دنیا کی فوج، اسلحہ، سب کچھ. کہا آپ کے پاس کیا ہے؟ امام نے کیا کہا؟ جو اس وقت ماؤں کی گودیوں کے اندر پرورش پا رہے ہیں ان کے اوپر میری حکومت ہے. وہی بچے جس طرح آج الحمدللہ دنیا جہان کے اندر، میں نے کہا ہے
جب محرم کا پہلا جمعہ آتا ہے اور وہ جمعہ حضرت علی اصغر کے نام سے منایا جاتا ہے اور مائیں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو شبیہ علی اصغر بنا کر وہ سبز لباس مخصوص بسیجی رومال لے کر پیش کرتی ہیں، جو ایران کے اندر ایک شہر سے دیہات سے شروع ہوا آج دنیا جہان کے اندر پھیل چکا ہے۔ تمام وقت کی دنیا جہان کی یزیدیت پریشان ہے کہ یہ کہاں سے آئے ہیں، کیا ان کا مقصد ہے، اور آ کر مائیں اپنی اولاد کو وقف کرتی ہیں کہ ہم وقت کے امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے وقف کر رہی ہیں، اور ان کو اسی طرح سے تیار کرے گی جس طرح کربلا کی مائیں شب عاشور اپنے بچوں کو تیار کر رہی تھی۔ لہذا سمجھے امام خمینی نے مسلمانوں کو کہا، مسلمانوں کلمے کا مفہوم سمجھو، تمہیں کلمے کا مفہوم، کلمے کا پتہ نہیں، لا الہ کیا مطلب؟ کوئی نہیں، کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، کوئی سپر پاور نہیں ہے، یہی ہے، کوئی سپر پاور نہیں، امریکہ ہے نہ اسرائیل ہے نہ فرانس ہے نہ چائنا ہے نہ جاپان ہے، کوئی نہیں ہے الا اللہ سوائے خدا کی ذات کے، کوئی نہیں ہے۔ لہذا ہم علی کے ماننے والے ہیں، پیروکار خمینی بت شکن ہیں۔ آج ہم بھی اعلان کرتے ہیں کہ جب ہم توحید کے قائل ہیں تو ہم دنیا جہان میں کسی سے نہیں ڈریں گے، نہ امریکہ سے ڈریں گے، نہ فرانس سے ڈریں گے، نہ جاپان سے ڈریں گے، نہ دنیا جہان کی طاقتوں سے ڈریں گے۔ ہم دنیا کو بتائیں گے اور آج کے طاغوت کو سکھائیں گے کہ ہم سے مقابلہ نہ کرنا، ہم حیدری ہیں، ہم حسینی ہیں، ہم عباس کے پیروکار ہیں، اڑتے ہیں تو جعفر طیار کی طرح، مرتے ہیں تو عباس علمدار کی طرح، اور لڑتے ہیں تو حیدر کرار کی طرح۔ لہذا ہمیں سمجھنا چاہیے امام خمینی نے اپنا وظیفہ انجام دیا۔ لہذا وہی امام خمینی علیہ رحمہ جب کم کے اندر واقعات ہوئے، مجلس سے صادق آل محمد کی 25 شوال کو مجلس تھی، اس کے اوپر غنڈوں نے آ کر حملہ کیا اور بہت زیادہ علماء کو، طالب علموں کو شہید کیا، زخمی کیا۔ اس کے بعد مومنین اٹھے اور کم کے اندر ایک تاریخ چلی 14 خرداد، وہاں ایران کی 1900 تقریباً 64 کے اندر، اور پھر تبریز کے لوگوں نے قیام کیا، ورامین کے شہر کے لوگوں نے قیام کیا۔ امام کو چھپ کر آئے دشمن ہزاروں کمانڈوں کے ساتھ گرفتار کرنے کے لیے۔ اس وقت امام نے کہا خبردار، کسی لوگوں کو اذیت نہیں دینا، ہمسایوں کو تکلیف نہیں دینا۔ امام کو لے جا رہے تھے، رستے میں نماز صبح پڑھنے کے لیے امام نے انہیں کہا، وہ گھبرا رہے تھے، وہ ڈر رہے تھے، امام انہیں تسلیاں دے رہے تھے۔ لہذا وہ اس کے بعد امام کو جو ہے وہ ملک بدر کر کے کہاں بھیجا؟ ترکی کے ایک بیک ورلڈ شہر کے اندر، بورسا شہر، جو آنکرا سے تقریباً 400-500 کلومیٹر دور ہے، اور وہاں جا کر کیا کام کیا؟ یہ افتخار ہے، وہاں کوئی لائبریری نہیں تھی، مکتب نہیں تھا، وہاں جا کر امام خمینی نے وہ فقہ کی عظیم و شان کتاب لکھی کہ آج 200 سے زیادہ مجتہد اس تحریر الوسیلہ کتاب کے اوپر درس خارج دے رہا ہے، 200 سے زیادہ۔ لہذا اس کے بعد فقط اشارہ کرو، امام کو جو ہے وہ ترکی سے بھی آ کر نکالا گیا، امام کے بیٹے کو بھی پکڑ کر مصطفیٰ خمینی، یہ امام کا افتخار ہے، باپ کا نام بھی مصطفیٰ ہے، بیٹے کا نام بھی مصطفیٰ ہے، باپ کو بھی شہید کیا گیا، بیٹے کو بھی شہید کیا، لہذا وہاں پر بھیجا گیا، ترکی سے نکالا گیا نجف کے اندر۔ نجف میں کس لیے؟ کیونکہ نجف مرکز علم تھا، 1000 سالہ حوزہ علمیہ، بڑے بڑے فقہا تھے، بڑے بڑے مجتہد تھے۔ مقصد ظاہر عالم کے لیے سب سے بڑی خوشی کا مقام تھا، مجھے نجف بھیجا جاتا، لیکن مقصد کیا تھا کہ وہاں جائیں گے، بڑے بڑے فقہا ہیں، بڑے بڑے مجتہد ہیں، یہ ضم ہو جائیں گے، گم ہو جائیں گے، ان کو کوئی پوچھے گا ہی نہیں۔ لیکن خمینی بت شکن نے نجف میں جا کر بھی اپنے علم کا لوہا منوا کر ثابت کیا۔ آخر وہ صدام اس وقت اور حکومت مجبور ہوئی امام کو عراق سے بھی نکالا، وہاں سے کویت کا ویزا لیا۔ توجہ کریں مومنین، ویزا لے چکے ہیں، عراق سے حکم نکل جائے، بارڈر پہ پہنچے، اور وہاں سے ویزا دینے کے باوجود کویت والے داخل نہیں ہونے دے رہے، اور عراق سے بھی کیا ہے حکم ہے کہ 24 گھنٹے کے اندر چلے جائیں۔ وہاں پر کھڑے ہو کر کہا، امام نے یہ جملہ نقل کیا، کہا دنیا جہان کے اگر لوگ
مجھے قبول نہیں کریں گے، میں ہر ملک کے ایئرپورٹ کے اوپر جا کر اپنا پیغام پیش کروں گا، پیغام پیش کروں گا۔ بالآخر وہ ہوا، یعنی 14 سال کی وہاں سے پیرس گئے، پیرس میں گزارنے کے بعد یہی 1 فروری فرماتے اس وقت 1979 کے اندر امام خمینی واپس آئے کس حال میں؟ جب وہاں مارشل لا لگا ہوتا ہے، شاہ ایران فرار کر چکا تھا، بختیاور وہاں فوجی مارشل لا لگا دیا تھا، تمام حکم تھا کہ جیسے امام کا جہاز آئے اس کو اڑا دیں۔ اول وہاں پیرس کے اندر جہاز دینے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن مخیر حضرات مومنین آگے بڑھے اور بڑھ کر کہا کہ ہم پورے جہاز کے پیسے دینے کے لیے تیار، عملے کے جو لینا چاہو۔ بالآخر وہ جہاز آیا، کیونکہ مکمل تھا کہ اس جہاز کو ہٹ کر دیا جائے گا، اڑا دیا جائے گا، توپیں نصب تھی، ہر قسم کا اسلحہ لگا ہوا تھا کہ جیسے جہاز آئے اس کو اڑا دیا جائے۔ لیکن امام خمینی وہ ہے جس نے علی سے درس لیا ہے۔ شب ہجرت تمام مشرکین اکٹھے ہوئے تھے اور مولا کائنات کبھی نہ سونے والا علی موت کے بستر پہ مسکرا رہا تھا۔ لہذا یہی ہوا، امام خمینی پہلے نماز شب پڑھتے آئے، روتے آئے، لیکن ایران میں داخل ہونے سے پہلے بعین ہی علی کی طرح سو گئے اس حالت میں جب 100% خطرہ تھا۔ 50 لاکھ افراد نے استقبال کیا، اور جب امام جا رہے تھے 1 کروڑ عوام نے امام کو رخصت کیا، جنازے کے اندر ہزاروں کی تعداد میں تھی۔ لہذا مومنین معرفت حاصل کریں، انقلاب کو سمجھے، یہ انقلاب ایرانی نہیں ہے، شیعہ کو فرماتے دور کرنے کے لیے کہ جی ایرانی انقلاب ہے، ایرانی انقلاب نہیں ہے۔ جیسے پیغمبر آپ کہیں کہ وہ بھی تو عرب کا انقلاب تھا، عرب کا نہیں ہے، وہ مقام تھا، منزل تھی، جگہ تھی، وہ بھی اسلام کا انقلاب تھا جو پیغمبر نے آغاز کیا، اور یہ انقلاب بھی اسی کو آ کر امام خمینی نے دوبارہ زندہ کیا، معاشرے کے اندر پھیلایا۔ اور یہ اسی وجہ سے کہتے ہیں یہ ہماری حکومت نہیں ہے، یہ اہل بیت کی حکومت ہے، یہ امام زمانہ کی حکومت ہے، یہ علی علیہ السلام کی حکومت ہے، یہ حضرت زہرا کی حکومت ہے۔ ہم تو انتظار کر رہے ہیں اور زمینہ ہموار کر رہے ہیں کہ یہ سب کچھ امام کی بارگاہ میں پیش کیا جائے۔ خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم انقلاب کو، معرفت امام کو سمجھے، اور تمام مرحومین مومنین مومنات خصوصاً جنگ کے اندر، انقلاب کے اندر جتنے مومنین نے قربانی دی ہے 8 سالہ جنگ کے اندر، فرماتے کیا ہے، اور اس کے بعد انقلاب کے بعد ان تمام کی جو ہے مغفرت فرمائے اور ان کے درجات کو بلند کرے اور ان کی شفاعت ہمیں قیامت کے دن نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔